کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے الحمدللہ عز و جل ابتداءً چند ایک مخصوص بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک ایسے مرض کے بارے میں روحانی علاج ہم بتائیں گے کہ جس کا تعلق اکثر جسمانی طبیعت کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور وہ ہے نزلہ زکام. جی ہاں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کو یہ بیماری لگ جاتی ہے. بسا اوقات اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو نزلہ ہو جائے، کسی کو زکام ہو جائے یا نزلہ بہنے لگیں تو اب کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی ایسی دعا پڑھنی ہے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے. ابتداءً جو روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پر اس سب کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ ہوتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنا بڑا پیارا رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 34 پر آپ نے یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 3 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ اور زکام سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، بسا اوقات اس نزلے اور زکام کی وجہ سے اب سر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے نا. جی تو چلیں سر کے درد کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اس کے لیے سر کے درد کے لیے بڑا پیارا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں آپ نے بڑا پیارا ایک وظیفہ اور بہت آسان وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا. پڑھنا کیا ہے؟ یا مجیبو. اچھا، یا مجیبو یا مجیبو 3 دفعہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر لیجئے یا گھر کا کوئی دوسرا فرد پڑھ کر دم کر دے سر پر تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو چلیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے نزلہ زکام سے نجات کا بھی روحانی علاج اور درد سر سے حفاظت کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا نام محمد رمضان ہے، والدہ کا نام نعیمہ بی بی. 5 سال ہو گئے شادی کو، ابھی اولاد نرینہ ابھی تک نہیں ہوئی. شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نرینہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام افتخار احمد ہے، میری والدہ کا نام الطاف تھی. مسئلہ ہے کہ طبیعت بہت زیادہ پھٹ جاتی ہے اکثر، کاروبار سے بہت زیادہ رکاوٹ ہے.
طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عامر بھائی کی قول تھی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا بھی سلسلہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ اولاد نرینہ کے لیے انہوں نے کہا کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑا پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، یا باریو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ بہت آسان ماشاءاللہ یہ وظیفہ، بہت 10 آسان، مرتبہ ہاں، 10 یہ مرتبہ یا باری او آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ اولاد کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اور مزید یہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کیجئے، دعائیں کیجئے، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گی، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے افتخار احمد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور تھکاوٹ سی رہتی ہے۔ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام عابد حسین اور والدہ کا نام عذرا بی بی ہے جی۔ مسقط عمان میں میں نے ایک بار ٹرک ٹائر کی دکان بنائی تھی جو نہ چلنے کی وجہ سے بند کرنی پڑی۔ اب چونکہ سارا سامان میرے پاس موجود ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں آگے اور پھر کوشش کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ عابد حسین بھائی تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، چلیں جب تک آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیں، روحانی علاج بھی سماعت فرماتے رہیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام ذوالفقار خان ہے، والدہ کا نام فرزند بیگم ہے، میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں جناب۔ مجھے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیٹ کے درد سے نجات عطا فرمائے۔ چلیں روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیم، عین و یا میم، عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجیے۔ اللہ کے کرم سے آپ کے پیٹ کا درد یہ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول ہمیں موصول ہوئی تھی اپنا عابد حسین بھائی آپ کی۔ آپ نے کہا کہ میں نے ٹرک ٹائر کی دکان بنائی تھی اور پھر کام نہیں چلا تو یہ بند کر دی تھی، اب سامان بھی میرے پاس کافی سارا یہ رکھا ہوا ہے، اب میرے لیے دوبارہ یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کے حق میں بہتر ہے، بالکل آپ یہ دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے آپ یہ کام شروع کیجئے، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مزید دکان کی برکت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل فرما لیجئے اور اپنا صدقہ بھی نکال لیجئے، اپنے جان مال کا بھی آپ صدقہ نکالیے۔ اللہ کے کرم سے آپ کے دیکھو خوب برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی دکان بھی چلنا شروع ہو جائے گی، اور مزید دکان کی برکت کے لیے کہ آپ کا کام اچھا چلنا شروع ہو جائے اور دکان میں آپ کی برکت رہے، اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ جب آپ دکان شروع کریں، کیونکہ استخارے میں تو بہتری کا اشارہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ دکان کھولیں گے، تو جب آپ دکان کھولیں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ مزید اگر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہیں، تو اپنی زکوٰۃ بھی مکمل ادا کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور اخروی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بھی ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کر لیجئے اور اپنی دکان پر لٹکا دیجئے، اللہ کے کرم سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کا تو استخارہ کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قول کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ عبدالحمید بول رہا ہوں، والدہ کا نام شہناز بیگم ہے۔ اس طرح ہے کہ میں گارمنٹس کا کام کرتا ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے کافی عرصے سے کر رہا ہوں، مجھے
मतलब परेशानी बनती जा रही है, तो यही करता रहूं कि या कोई और कर लूं इसके अलावा? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं अब्दुल हमीद भाई इस्तिखारा करके कि यही काम आपके लिए बेहतर है, क्या मसला है। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम रियाज है, मेरे वालिदा का नाम नज़मा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोई भी काम कर नहीं सकता, मेरा दिल नहीं लगता, मैं जो भी करना चाहता हूँ मुझे याद भी नहीं रहता और सुस्ती रहती है। फिर आप प्लीज मेरा इस्तिखारा कर दीजिए। रियाज में काम का भी दिल नहीं करता, करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज भी हम बताएंगे और इस्तिखारा करके भी हम आपको बताते हैं कि क्या मामला है। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा मकसद ये है कि मेरे घर से जो है देवर चोरी हो चुके हैं, राशिद हुसैन। मेरी वालदा का नाम बेगम जान है। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल हो तो चला दीजिएगा। मेरा नाम नदीम हमीद है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं बैरून मुल्क दुबई में अपना कारोबार बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे मेरी रहनुमाई फरमाइएगा कि आया मेरे लिए वहाँ पे कारोबार करना कैसा रहेगा। और दूसरा मेरी सेहत के मामले में भी थोड़ा सा मुझे पूछना है कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब रहती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाकई सेहत ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की कदर वही जान सकता है कि जिसके पास सेहत की नेमत नहीं है। बीमार आदमी ही कोई ही कदर होती है कि सेहत अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास सेहत है, ताकत है, तो हम सबको इस नेमत की कदर करनी चाहिए, इस नेमत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह न करे अगर हमसे ये नेमत चली गई तो उस वक्त हमें सेहत की नेमत की कदर होगी। हम अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत का सवाल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाएं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नदीम भाई आपका इस्तिखारा भी हम करके बताएंगे कि बैरून मुल्क में दुबई में आप काम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए आपका सवाल थोड़ा मुबहम है और मुकम्मल नहीं है कि काम आप कौन सा शुरू करेंगे। काम की आपने वजाहत नहीं की। सेहत अच्छी हो जाए इस हवाले से रूहानी इलाज आपको हम बयान करते हैं, तो आप रूहानी इलाज समाअत फरमाइए। जी नदीम भाई के हवाले से सेहत बेहतर हो जाए इस हवाले से रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या हय्यु या हय्यु 1000 बार पढ़कर जो कोई मरीज पानी पर दम करके पिए और अपने ऊपर भी दम करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारियों से सेहत पाएगा। तो आप भी इस अमल को इख्तियार फरमाएं। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़कर आप या हय्यु 1000 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमराज से निजात हासिल होगी। मजीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से राबिता फरमा लीजिए और वहाँ से तावीज़ात अत्तारिया हासिल फरमा लीजिए। कार्ड का एक अमल होता है, कार्ड का अमल भी करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी बीमारियां हैं उनकी काट होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमराज से निजात मिल जाएगी। किन बीमारियों के हवाले से कार्ड का अमल करवाया जा सकता है? कोई खास बीमारी है या हर बीमारी का कार्ड का अमल? हर बीमारी की कार्ड करा ली जाए तो बेहतर है ना। कौन कौन सी बीमारियों के लिए? जैसे बड़े अमराज होते हैं, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर है, कैंसर है और नज़ला ज़ुकाम में बुखार नहीं जा रहा है, सर दर्द नहीं जा रहा है, इसी तरह जिस्म में दर्द है, कमर में दर्द है, ये जा नहीं रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ बीमारियां बिल्कुल लग जाती हैं और वो पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, तो कार्ड का अमल कराने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी जब कार्ड होना शुरू होती है तो वो बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जिस्म से निकलना शुरू हो जाती हैं और इंसान सेहतयाब हो जाता है। और मज़ीद ये कि वो मर्ज बढ़ने से भी रुक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत भी हासिल होती है। तो कार्ड का अमल भी तावीज़ात अत्तारिया की बस्तों से आप करवा सकते हैं। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है और इसमें हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन भी है। तो इसमें आप अपना नाम, वालिदा का नाम, मुकम्मल मसअला लिखकर मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया को भेज दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका कार्ड का अमल कर दिया जाएगा और आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। इस्तिखारों के जवाबात भी आप समाअत फरमा लीजिए। हमारे अब्दुल हमीद भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं अभी फ़िलवक्त गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, यही काम मेरे लिए बेहतर है या मैं कोई दूसरा काम और तलाश करूँ? तो आपका इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में फ़िलवक्त इसी काम ही की बेहतरी का इशारा आ रहा है। बिल्कुल आपके लिए बेहतर है, आप अपनी कोशिश जारी रखें
اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اسی میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، اسی میں ہی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ مزید کاروبار میں آپ کے برکت ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں آپ کے برکت ہو جائے، اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، 550 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ آپ دیکھیں آپ کو خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید رزق میں برکت کا بہترین سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا روحانی علاج فرائض کی پابندی ہے۔ نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ریاض بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کام کا میرا دل بھی نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں، جب بھی کام کا دل نہیں کرتا اور کوئی کام مل بھی نہیں پا رہا، کیا معاملہ ہے؟ استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ ہوا، استخارے میں نہ تو آپ کے ساتھ کوئی عملیات ہیں، نہ کوئی اثرات ہیں، نہ کوئی بندش کے معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ سستی کے معاملات ہوتے ہیں اور ذہنوں کی بندشیں ہو جاتی ہیں، تو جب ذہن کی بندش ہو جاتی ہے یا کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا، راتوں کو دیر سے سوئیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے تو کہاں سے کام پہ جانے کا دل کرے گا؟ تو اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو کام میں بھی آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ کو برکتیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خدا را آپ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ ہمت کریں اور اللہ کا نام لے کر آپ کھڑے ہوں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ کی طرف سے غیبی طور پہ مدد حاصل ہوگی۔ مزید آپ روحانی علاج آپ کو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ کام میں دل لگنے کا، وہ یہ کہ روزانہ 100 مرتبہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ عملی علاج بھی آپ نے کرنا ہے، تو ان دونوں علاج کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر سے زیورات چوری ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے، اللہ کرے یہ آپ کے گمشدہ سامان آپ کو جلد مل جائے۔ تو آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے یہ گمشدہ زیورات موصول ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ ایسا کیجئے کہ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، غیر مکروہ وقت میں 2 رکعات نماز نفل پڑھیں اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 75 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مذل یا معز 75 بار پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گمشدہ مال کے ملنے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو آپ کا یہ گمشدہ مال، آپ کے یہ جو زیورات ہیں یہ مل جائیں گے یا اس کا نعم البدل آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، گھر میں سے گم ہو جائے یا آپ کے اپنے پاس سے کوئی چیز گم ہو جائے، گر جائے، مل نہیں رہی ہو یا کوئی سامان چوری ہو جائے یا ڈکیتی ہو جائے، تو اس روحانی علاج پر آپ عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کو یہ نصیب ہو جائے گا۔ 2 رکعات نماز نفل پڑھنی ہے اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 75 بار یا مذل یا معز، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا گمشدہ سامان مل جائے گا۔ لیکن ندیم بھائی کے حوالے سے تو روحانی علاج آپ نے ارشاد فرما دیا تھا، تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، جن اسلامی بھائی کے گھر سے چوری ہوئی تھی، جنہوں نے ہمارے قول کی تھی، آپ ایسا کیجیے کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، الحمدللہ عز و جل گمشدہ شے کے ملنے کے لیے تعویذات اطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات اطاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گمشدہ یہ زیورات جلد آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کال چلا دیجیے۔ میرا نام مبارک علی اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے اس کام میں نقصان ہوتا ہے، تو پلیز استخارہ کر کے بتا دیجیے۔
جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، اس کی اور بھی دیکھیں وجوہات ہو سکتی ہیں، استخارہ تو کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ مبارک علی بھائی، نام بھی آپ کا بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ان وجوہات پر بھی غور کر لیں۔ بسا اوقات اس کام کا تجربہ نہیں ہو پاتا یا کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا، تو اس وجہ سے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مزید آپ کا استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس پہ میں کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جی، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا وظیفہ آج بتائیں گے نا، وہ وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا نا تو کنٹرول ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ایک وظیفہ انشاءاللہ، وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک عمل بھی ایسا بتائیں گے کہ اللہ کی رحمت سے اگر آپ نے وہ عمل اختیار کر لیا نا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ وظیفہ بھی اور وہ علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے لیے بھی اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں نا، اگر آپ میں سے بھی کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، برداشت نہیں ہو پاتا ہو، یا غصے میں بس آپے سے باہر ہو جاتے ہوں، تو اگر وہ عمل آپ نے اختیار کر لیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی یہ تھوڑی دیر میں آپ کو یہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں اور عمل بھی بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ بواسیر کا جو ہے نا روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ عارفہ کنول اور والدہ کا نام ہے نسرین، 2 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کر دیں۔ 2 سال سے اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں جی، کاروبار کی بڑی ٹینشن ہے سر، کاروبار نہیں کر رہا، بہت پریشان ہوں کاروبار کی وجہ سے۔ دوسرا میری 7 سال کی بچی ہے سر، وہ اس کی طبیعت پٹھوں کی کمزوری ہے، وہ چل نہیں سکتی سر۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کی بچی کو صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول ہو تو بھی چلا دیجیے۔ میرا بچہ بیمار ہے، بچے کا نام محمد کاشف اور والدہ کا نام صوبیہ ہے، سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کاشف نام آپ نے بچے کا بتایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ قولز موصول ہوئی تھی۔ ایک اسلامی بھائی کی تو قول تھی غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو آج بتائیے ایسا وظیفہ کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ غیر اختیاری طور پر آ جاتا ہے غصہ، جب اب اس پر کنٹرول ہو جائے، قابو ہو جائے، تو اس حوالے سے وظیفہ ارشاد۔ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، زمین سے چمٹ جائیں، پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر وضو کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل غصہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ باقی ایک بڑا پیارا روحانی جو ہے نا علاج بھی ہے کہ جب بھی جسے زیادہ غصہ آتا ہو، بات بات پر غصہ آتا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 41 دن تک وہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 1 مرتبہ یا ودودو، اور پھر درود پاک پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر یا ودودو 1 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ 41 دن تک پیے۔ انشاءاللہ عز و جل بار بار جو غصہ آنے کی عادت ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتی رہے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ جس وقت غصہ آتا ہے نا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے یہ وظائف نہیں یاد رہ پاتے نا، اور ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں غصہ آ گیا تو اب کہاں سے اس وقت یہ وظائف یاد رہیں گے، کہاں سے کھڑے ہونا، کہاں سے بیٹھنا، کہاں سے لیٹنا یاد رہے گا۔ تو اب یہ کوشش کرنا پڑے گی، عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے عادت بن جائے گی۔ بواسیر کا روحانی علاج، اس کے لیے ایک بڑا پیارا شفائے امراض جی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 180 پر تحریر فرمایا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں۔ شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں
باذن اللہ تعالی موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے. تو یہ اس مرض کے لیے شفائے امراض کا یہ جو نسخہ ہے اسے استعمال فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل بواسیر کا مرض جاتا رہے گا. باقی مزید اس کے علاوہ مدنی منصورہ میں ہی صفحہ نمبر 229 پر یہ خونی اور بادی بواسیر کے حوالے سے ایک وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، روحانی علاج خاص اس مرض کا، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو مدنی منصورہ آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور اس کتاب کو آپ حاصل کر لیجئے. اس میں صفحہ نمبر 229 پر یہ برائے دفع بواسیر خونی اور بادی یعنی خونی اور بادی بواسیر سے حفاظت کا روحانی علاج وظیفہ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے عارف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، روحانی علاج اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروبار میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. تو آپ یہ بڑا آسان عمل ہے، نماز فجر ادا کیجئے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نماز چاشت ادا کی جاتی ہے. تو نماز چاشت کے بعد آپ یہ عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. بہت پیارا یہ وقت ہوتا ہے، یعنی اشراق و چاشت کا وقت، صبح کا وقت، دن کا ابتدائی وقت. اس میں برکت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے ہم سو رہے ہوں، فجر میں نہ اٹھیں تو کیسے رزق میں برکتیں حاصل ہوں گی. تو تنگی رزق کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جلد مسجد سے نکل جانا. اگر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اوراد و وظائف یا دیگر معمولات میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات میں، درود شریف میں ہم کچھ وقت مسجد میں گزاریں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ذکر اللہ میں مصروف ہو جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پھر چاشت کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل حج و عمرہ کے برابر بھی ثواب ملے گا. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رزق میں بھی خوب برکتیں ہوں گی. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے فرمان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو نماز اشراق و چاشت ادا کرے تو تنگ دستی اور فاقہ اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. تو نماز اشراق و چاشت ادا کرنے کی اللہ کرے ہماری عادت بن جائے. فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ہماری ادائیگی کا ذہن ہونا چاہیے. اللہ کرے نوافل کی بھی ہماری عادت ہو جائے، اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرب حاصل کر لیتا ہے. تو یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے. باقی رزق میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ جو بارہا بتایا جاتا رہتا ہے، ہر سلسلے میں الحمدللہ عز و جل بیان کیا جاتا رہتا ہے، وہ یہی نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ پھر ان روحانی علاج پر عمل ہو، ان وظائف پر عمل ہو. اللہ کے کرم سے خوب برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. کچھ قول استخارے کے حوالے سے بھی ہمیں موصول ہوئی تھی. مبارک علی بھائی، آپ کی قول تھی ابتداءً، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے. آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی عملیات اثرات کا معاملہ بھی نہیں ہے. فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، تو تصوقات ہو جاتا ہے. اور عروج و زوال دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے نا. کاروبار میں، بزنس میں، آپ کے کام میں کبھی فائدہ ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور کیا معلوم کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا مصلحت پوشیدہ ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے. ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اس کی فرما برداری والے اعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. باقی آپ کو کاروبار میں نقصان نہ ہو، اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ آپ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤخرو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ کے کرم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. مزید صلاۃ الحاجات کی ادائیگی کا آپ سلسلہ جاری رکھیں. 2 رکعات نماز نفل حاجات آپ یہ ادا کریں.
انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ اپنا دعائے ابراہیم رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم یہ 3 مرتبہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بچہ ہے، نام کاشف نام بتایا تھا بچے کا نا، تو بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو بچے کا بھی استخارہ کیا کاشف کا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، بیماری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آ جاتی ہے، تو ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھیں، وظیفہ سماعت فرما لیجئے، یا برو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی آپ فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ استعمال کیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے وہ بھی ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قول کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میرا نام سجاد ہے، میری والدہ کا نام ہے فرزانہ، میں سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آگے بھی کاغذ بھیجے تھے تو میرا ابھی تک ویزا نہیں نکلا، اب میں نے پھر بھیجے ہیں، 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک نہیں کوئی کام بنا ہے، تو استخارہ کر کے بتا دینا۔ انشاءاللہ عز و جل سجاد بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام حسن احمد ہے، میں اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ چل نہیں رہا۔ کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ عدنان نام ہے، والدہ کا نام زبیدہ بیگم ہے۔ کاروباری لحاظ سے استخارہ کروانا ہے، 5 مہینے ہو گئے، کام تھوڑا بہت سلو ہے، بلکہ وہ کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ 5 مہینے سے کاروبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد رضوان اطاری، میرا یہ سوال ہے کہ مجھے خوف بہت زیادہ آتا ہے اور مجھے معدے کا امراض ہے، تو پلیز روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ خوف بہت زیادہ آتا ہے اور معدہ بھی خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں رضوان بھائی آپ کے بیماری کا اور خوف سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام زیب النساء اور میرا نام محمد شاہد، میری بیوی کا نام سائمہ اور ان کی والدہ کا نام سائرہ۔ 7 سال ہو گئے ہیں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، تو برائے مہربانی استخارہ کر کر کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے شاہد بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میں اتنا کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میرے کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، محنت بہت کرتے ہیں لیکن کام میں برکت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، محنت کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل برکت بھی ہو ہی جائے گی۔ برکت کیوں نہیں آ رہی اس کے اسباب پر بھی آپ غور کر لیں، ان کی وجوہات پر بھی غور کر لیں، نمازوں کی پابندی پر بھی غور کر لیں، باقی مزید روحانی علاج اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کم محنت کریں اور برکت سے زیادہ حاصل ہو، اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میری امی کا نام عائشہ ہے اور بہت پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ارشد محمود اطاری، والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ 2 بار ٹرائی کے باہر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ، پیسے ہو جاتے ہیں، فراڈ ہو جاتا ہے۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔
میرا نام قاسم ہے، میں ڈسکا سے بات کر رہا ہوں۔ امی کا نام فاطمہ بی بی ہے، ان کی امی کا نام ہے حلیمہ بی بی۔ ان کے سر میں ہمیشہ درد رہتی ہے اور اب بخار بھی ہے، ویسے زیادہ سر میں درد رہتی ہے، اور برائے مہربانی فرمائے کہ استخارہ کر دیں یا پھر روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ عز و جل روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو آپ کی والدہ کے لیے بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام اشفاق احمد، والدہ کا نام ہے گلزریہ بیگم، اور میں پشاور میں ہوتا ہوں تو ہر وقت جسم میں سستی اور کاہلی رہتی ہے، بیمار رہتا ہوں، تو میرا استخارہ فرمائیں۔ دوسرا میری بچی ہے، اس کا نام ہے بشیر فاطمہ، اور اس کے پیشانی کی ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ کی بچی کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ آپ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، اس دوران انشاءاللہ استخاروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 2-3 کالیں کاروبار کی پریشانیاں، کام کی پریشانی، کام نہیں چل رہا ہے، کام میں برکت نہیں ہے، تو اس طرح 2-3 اسلامی بھائیوں نے جو کال کی، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ کہ غربت دور ہو، پریشانی دور ہو۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کی عادت بنائیے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی روزی میں برکت کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ تو ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر اسے تحریر فرمایا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے حاصل فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے کہا کہ میری جو والدہ ہیں ان کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے اور کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، تو آپ کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، رات سوتے وقت 111 بار پڑھ کر والدہ پر دم کیجئے اور پانی پر دم کر کے انہیں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ آپ نے جو استخاروں کے حوالے سے کال کی تھیں تو ان کے جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے سجاد بھائی کی ابتدان کال تھی، آپ نے کہا کہ ویزا نہیں مل رہا، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ کا استخارہ ہوا تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ امید ہے جلد آپ کو یہ ویزا مل جائے گا۔ مزید روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ 100 مرتبہ یا سمیع، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیع، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ 100 مرتبہ آپ پڑھیے، روزانہ بلا ناغہ پڑھیے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جائز مقصد کے حصول کے لیے، جو آپ کا جائز مقصد ہے، اس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہوگی اور آپ کے یہ تمام جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عدنان بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ 5 ماہ ہو چکے ہیں، کاروبار نہیں ہے، بہت پریشانی کا سامنا ہے، تو عدنان بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، فی الوقت آپ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، گردش کے معاملات ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد یہ گردش کے ایام ختم بھی ہو جائیں گے، اور آپ فرائض کی پابندی کیجئے، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیے، اپنے مال کا اور اپنا بھی صدقہ نکالتے رہیے، اللہ کے کرم سے صدقے کی برکت سے بھی آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے، تو صدقہ بھی نکالتے رہا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو،
تو ننگے سر کھڑے ہو کر یہ وظیفہ آپ پڑھیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا، یہ وظیفہ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، اللہ کی رحمت سے دیکھیں آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، شاہد بھائی آپ نے کہا تھا کہ 7 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کو یہ خوشخبری نصیب ہوگی۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم یہ 3 مرتبہ آپ پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ تو اس کے بعد شفقت محمود بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا، آپ کے ساتھ بھی آزمائشوں کے معاملات ہیں، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجئے، ان میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کاٹ کا عمل کروائیے، اللہ کی رحمت سے آپ کو تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، روزانہ آپ کو چاہیے کہ 1469 بار سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ 1469 بار پڑھ کر آپ دعا کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اشفاق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی آپ کے ساتھ عملیات، اثرات، جادو، جنات کے معاملات نہیں ہیں، تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ یہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کے جسم کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میری چھوٹی بچی ہے اور بچی کی پیشانی کی جو ہڈی ہے وہ ابھری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج کا آپ نے فرمایا تھا، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا ہاتھ بچی کی پیشانی پر رکھ کر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیجئے، بچی کی پیشانی پر دم کر دیجئے، اللہ کی رحمت سے بچی کی پیشانی یہ صحیح ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں بھی کیجیے، اللہ کی رحمت سے دعائیں قبول ہوں گی۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ فرما کر تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں یا اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے۔ جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، بستروں پر بیمار پڑے ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا ارحم الراحمین جن کے آپریشن ہونے والے ہیں، مولا سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔
یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، قولز کی، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے مولا ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں عافیت والی موت عطا فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،